الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم۔ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 15 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، یقیناً لیا تھا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے۔ اللہ تعالیٰ نے کن سے پختہ وعدہ لیا تھا؟ بنی اسرائیل سے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے مقرر کیے ان میں سے 12 سردار۔ ہم نے مقرر کیے ان میں سے 12 سردار۔ نقیب اس شخص کو کہتے ہیں، عشرہ نقیبہ آیا نا، جس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ سردار۔ عشرہ اثنی عشرہ 12 ہوتا ہے، اور نقیبہ سردار، 12 سردار۔ نقیب اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی قوم کی صحیح حالات سے پوری طرح باخبر ہو، جو کسی قوم سے مکمل طور پہ باخبر ہو۔ اب تو ہر دوسرا بندہ سردار بنا پھرتا ہے، لیکن نقیب اس سردار کو کہتے ہیں جو اپنی قوم سے مکمل طور پہ باخبر ہو، اسے پتہ ہو بھوکے کتنے سوئے، اسے پتہ ہو سحروں کے کتنے سوئے، پتہ ہو بیمار کتنے ہیں، صحت مند کتنے ہیں، غریبی کی اس لیول پہ کتنے ہیں، امیر کتنے ہیں، پڑھے لکھے کتنے ہیں، اسے ان پڑھ کا پتہ ہو، یعنی پوری قوم کے حالات کا اسے خبر ہونی چاہیے۔ ان کی بہتری اور برتری کا ذمہ دار ہو، یعنی سردار صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے نام کا سردار ہو، ان کی بہتری اور برتری کا بھی وہ خواہاں ہو، اور اسے پتہ ہو کہ ان کی بہتری کا انداز کیا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ ہر قبیلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایک آدمی مقرر کیا جو ان کے احوال پر آگاہ ہو اور ان کو اطاعت الہی کی ترغیب دیتا رہے۔ لیلۃ العقبہ میں جب مدینہ کے 70 مردوں اور 2 عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی، تو حضور نے بھی ان میں سے 12 آدمی منتخب فرمائے اور انہیں نقیب کا خطاب عطا فرمایا۔ عزرتم، آگے آئے گا نا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا۔ عزرتم تعزیر کا معنی ہے النصرت مع التعظیم، عزت و احترام کی وجہ سے کسی کی امداد کرنا۔ مخلص اور جان باز کارکنوں کے لیے اس آیت میں 3 آیات کا مجدہ جاں فضا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معیت انہیں کے شامل حال ہوتی ہے۔ نمبر 2، وہ انسان کتنا خوش بخت ہے جسے یہ سعادت نصیب ہو، اور اس کی کامیابی کتنی یقینی ہے جس کے ہر کام میں امداد الہی شریک ہو۔ دوسری بشارت یہ دی گئی کہ بشرا تقاضوں اور طبی کمزوریوں کی وجہ سے جو غلطیاں اس سے سرزد ہو جاتی ہیں، ان کا اثر ان کے دل سے اور ان کا ذکر ان کے نام اعمال سے محو کر دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ مومن پہ بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ یہ مہربانیاں فرماتا ہے۔ آگے دیکھیے، وقال اللہ انی معکم، اور فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو، اگر تم کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔
وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِی اور ایمان لے آؤ میرے رسولوں پر۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اور مدد کرتے رہو ان کی۔ 4۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور قرض دیتے رہو اللہ کو قرض حسن۔ تو ذرا توجہ فرمائیے، پہلے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کن کے؟ نماز پڑھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لے آئیں، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اور مدد کرتے رہیں ان کی۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معیت ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ کون؟ وہ کتنا خوش نصیب ہے جسے یہ سعادت نصیب ہو، اور اس کی کامیابی کتنی یقینی ہے جس کے ہر کام میں امداد الہی شریک ہو۔ دوسری بشارت یہ دی گئی کہ بشری تقاضوں اور طبعی کمزوریوں کی وجہ سے جو غلطیاں ان سے سرزد ہو جاتی ہیں، ان کا اثر ان کے دل سے اور ان کا ذکر ان کے نامہ اعمال سے محو کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسری یہ کہ اس کی دائمی قرارگاہ جنت ہوگی، جہاں بہار ہے خزاں نہیں، جہاں راحت و شادمانی ہے رنج و غم کا گزر نہیں۔ کسی مخلص کی حوصلہ افزائی کے لیے اس سے زیادہ مؤثر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ کہنے کے بعد کیا فرمایا کہ جو یہ ایک تو اللہ ان کے ساتھ ہے، جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قرض حسن دے دیتے ہیں، ایک اللہ ان کے ساتھ ہے۔ دوسری بشارت لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تبارک و تعالی ضرور دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہ۔ یہ کام کرنے والوں سے اللہ گناہ بھی دور فرما دے گا۔ اور تیسری چیز وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور فرمایا تمہیں ضرور بر ضرور جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی۔ کام کتنے کرنے ہیں؟ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لانا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں قرض حسن دینا ہے۔ یہ کام کریں گے، پہلا فائدہ اللہ ان کے ساتھ ہوگا، دوسرا فائدہ اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ نماز پڑھنے کا فائدہ سمجھ آیا؟ زکوٰۃ دینے کا فائدہ سمجھ آیا؟ یعنی نماز پڑھنے سے یہ فائدے ملتے ہیں، پیسہ سنبھالنے سے نہیں، پیسے پہ زکوٰۃ دینے سے، لوگوں کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے۔ دو چیزیں یہاں آئیں، ایک زکوٰۃ کا ذکر آیا، اور تیسرا آیا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، وہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسن بھی دیتے ہیں۔ ایک ہے جو فرض ہو جاتی ہے زکوٰۃ، ایک ہے بندے پہ فرض نہیں لیکن وہ پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں دیتا رہتا ہے، اللہ کو راضی۔ تو اللہ کو تو ہمارے پیسے کی ضرورت نہیں، اللہ کو تو کوئی حاجت نہیں، وہ کھاتا نہیں پیتا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کو قرض حسن کہا گیا۔ فمن کفر بعد ذالک، تم جس نے کفر کیا اس کے بعد، منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے۔ فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ، تو بوجہ ان کی عہد شکنی کے ہم نے اپنی رحمت سے انہیں دور کر، لعناهم، لعنت سے مراد ہوتا ہے رحمت سے دور کر دینا، فلاں پہ لعنت، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ وہ رحمت سے دور ہو گیا، اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا۔ وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اور کر دیا ان کے دلوں کو سخت۔ جو شخص یہ کام نہیں کرتا، ان کاموں سے دور رہتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، نماز نہیں پڑھتا، نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔
اور ایمان والوں کی علامت یہ بتائی ہے سورہ انفال میں کیا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَاجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اس میں الفاظ ہیں وَاجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے، ان کے دلوں کو کیا کر دیتا ہے؟ نرم دل ہونا ایمان والے کی علامت ہے۔ اب نرم دل کیسے دیکھا جائے گا یا اسے کیسے پتہ چلے گا یہ نرم دل ہے؟ کسی کی تکلیف میں آنکھوں سے آنسو آ جانا، دل پسیج جانا، یہ نرم دل کی علامت ہوتی ہے۔ اور اگر بندہ مر رہا ہے اور سیلفی بنا کے ایک بندہ آگے گزر گیا ہے، اسے احساس تک نہیں ہوا، تو اس کا دل سخت ہو گیا ہے، اس کا دل کیا ہو گیا ہے؟ اسے اتنا احساس نہیں کہ ایک اللہ کا بندہ، ایک مخلوق خدا جو ہے وہ اس تکلیف میں ہے اور بندہ ساتھ سے گزر گیا۔ میری بات سمجھ گیا یا نہیں؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بدل دیتے ہیں اللہ کے کلام کو اپنے اصلی جگہوں سے۔ اس حقیقت کو قرآن نے بار بار بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پر پھٹکا۔ اب ایک بات اور بھی آتی ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ ہر بندے پہ تھوڑی پھٹکار ڈالتا ہے، لیکن پھٹکار ڈالتا ہے، لعنت سے دور کرتا ہے، اس کے دل کو سخت کرتا ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس حقیقت کو قرآن نے بار بار واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی طرف سے کسی پر پھٹکار اور ذلت اور رسوائی کا عذاب بلا وجہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی اپنی کوتاہیوں اور نافرمانیاں اس کا سبب ہوتی ہیں۔ قیامت کے دن جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی، لیکن مسلسل سرتابی اور پیم نافرمانی کی سزا جو اس دنیا میں ہی ملتی ہے وہ بھی کچھ کم اہم نہیں ہے۔ اس کی اچھی صلاحیتیں اور عمدہ قابلیتیں بیکار اور معطل ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اس حقیقت کو بار بار منکشف کرنے سے بنی اسرائیل کی تذلیل ہی مطلوب نہیں، بلکہ حاملان قرآن کو عبرت دلانا بھی مقصود ہے کہ ایسا نہ ہو کہ شامت اعمال سے تم بھی اپنی صلاحیتیں ضائع کر بیٹھو، تمہارے کان بھی حق سننے سے بہرے ہو جائیں، تمہاری آنکھیں بھی ہدایت کی روشنی دیکھنے سے اندھی ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی مسلسل نافرمانیوں کے باعث درگاہ رحمت سے دور ہٹا دیے جاؤ، اور تمہارے دل بھی ایسے سخت ہو جائیں کہ کوئی پند و موعظت اور کوئی سرزنش سود مند ثابت نہ ہو، بلکہ قرآن جیسی دل ہلا دینے والی کتاب بھی تمہارے دلوں میں خوف الہی کا جذبہ پیدا نہ کر سکے۔ غور کیجئے، کہیں خدا نخواستہ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پہ اس گرداب میں تو پھنسے ہوئے نہیں ہیں۔ آگے نا یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بدل دیتے ہیں اللہ کے کلام کو اپنی اصلی جگہوں سے۔ تعریف دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ الفاظ میں ہی رد و بدل کر دیا، الفاظ ہی آپس میں بدل دیے، اصل عبارت کچھ تھی اس کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ دوسری یہ کہ الفاظ میں تو قطع برید نہ کی لیکن اس کا مفہوم غلط بیان کیا، جس طرح کہ ہماری ایک قوم ایسے کرتی ہے کہ جو بتوں والی آیتیں ہیں، وہ بتوں والی آیتیں ساری کی ساری پکڑ کے اللہ کے ولیوں پہ اور مزارات پہ تھوپ دیتی ہیں۔ کہاں اللہ کے نیک بندے اور کہاں بت؟ اللہ کے نیک بندے اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ بت اللہ کے شریک ہیں۔ کہاں جن کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، کہاں اللہ کے نیک بندے؟ کتنا فرق ہے، مخلوق میں اور شریک میں فرق نہیں ہوتا۔ تو جو بتوں والی آیتیں ہیں وہ پکڑ کے اللہ کے نیک بندوں پہ تھوپ دی جاتی ہیں، حالانکہ اللہ کے بندے ہیں اور بت کیا ہیں؟ بت ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہود اپنی آسمانی کتابوں میں دونوں طرح کی تعریف سے باز نہیں آتے تھے، یعنی الفاظ بھی بدل دیتے تھے اور معنی بھی بدل دیتے تھے، مفہوم بھی بدل دیتے تھے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور انہوں نے بھلا دیا بڑا حصہ جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور ہمیشہ آپ آگاہ ہوتے رہیں گے ان کی خیانت پر۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، بجز چند آدمیوں کے ان سے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو معاف فرماتے رہیے ان کو۔ وَاصْفَحْ، اور درگزر فرمائیے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ حزن کی کی تنکیر تعظیم کے لیے ہے، یعنی اپنی کتاب کا بہت اہم حصہ فراموش کر دیا۔ ان کے انبیاء نے حضور رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو بار بار انہیں حکم دیا تھا، انہوں نے اسے بھلا دیا
حضور کی تعریف و توصیف سے ان کی کتابوں کے صفات مزین تھے ان کو بھی فراموش کر دیا۔ یعنی تورات، زبور اور انجیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف، تعریف اور توصیف کو بیان کیا، لیکن بغض کی وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو نکال دیا، اگر نہیں بھی نکالا تو اس کے معنی کو بدل کے رکھ دیا۔ تو دونوں طرح کی انہوں نے تعریفیں کی۔ خائنہ خیانت کے معنی میں مستعمل ہوا، اور لغت میں اس میں فاعل بمعنی مصدر استعمال ہوتا رہتا ہے، والخائنۃ الخیانۃ وہذا جائز فی اللغت، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صفت ہو اور اس کا موصوف طائفۃ معذوف ہو۔ مقصد یہ ہے کہ خیانت اور غدر ان کی پرانی عادت ہے، آپ کے ساتھ انہوں نے دوستی کے جو معاہدے کیے ہوئے ہیں ان میں بھی وہ مخلص نہیں، اور آپ ان کی غداری اور خیانت پر آگاہ ہوتے رہیں گے۔ یعنی ان کا بیشتر حصہ تو خیانت سے باز نہیں آئے گا، لیکن ان میں مخلصین کی الا قلیلا ہے نا، الا قلیلا منہم، مگر ایسی جماعت بھی ہے ان کے ساتھ جو سچے دل سے ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ ومن الذین قالوا الا قلیلا منہم فاعف عنہم واصفح، تو معاف فرماتے رہیے اور ان کو درگزر فرمائیے، یعنی وہ ستاتے رہیں آپ معاف کرتے رہیں، وہ آپ کے خلاف خطرناک سازشوں کے جال بنتے رہیں، آپ نظر انداز کرتے رہیں، وہ اپنا کام کریں، اور اے مجموعہ ہر خوبی و دل بھری، آپ اپنا کام کریں۔ اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے ان کا کام اپنا، وہ اپنا کریں۔ دیکھیں نا، ایک آدمی ذلیل ہے، ایک آدمی کمینہ ہے، تو اس کے ساتھ بندہ مل کے کمینہ بن جائے۔ ایک گھٹیا آدمی ہے، اسے کسی کی قدر نہیں، بندہ اس کے ساتھ مل کے گھٹیا آدمی بن جائے۔ ایک آدمی باہر بیٹھا گالیاں دے رہا ہو، بندہ اس کے ساتھ بیٹھ کے گالیاں دینی شروع کر دے۔ نہیں سمجھ آئے؟ ایک آدمی کے زندگی کا جو رہنے کا انداز اور سلیقہ ہے وہ جھوٹ بولنا ہے، بندہ اس کے ساتھ بیٹھ کے جھوٹ بولنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو واضح طور پہ فرمایا کہ وہ اپنا کام کریں، اور اے مجموعہ ہر خوبی و دل بری، آپ اپنا کام کریں، یعنی آپ تو ہر خوبی کے مالک ہیں، آپ تو ہر خوبی کا مجموعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مکارم اخلاق کی کتنی بے نظیر تعلیم دی، اس لیے تو حضور نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، یعنی میری تعدیب و تربیت میرے رب نے فرمائی اور خوب فرمائی۔ اللہ کے نبی کی تربیت کس نے فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور فرمایا بہت خوب فرمائی میرے اللہ نے میری تربیت۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا ہم نصرانی ہیں، أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے لیا تھا پختہ وعدہ ان سے بھی، فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، سو انہوں نے بھی بھلا دیا بڑا حصہ جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، تو ہم نے بھڑکا دی ان کے درمیان عداوت اور بغض کی آگ، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور آگاہ کر دے گا انہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ جس طرح یہود نے کامل اطاعت کا وعدہ کر کے توڑ دیا، اسی طرح جنہوں نے اپنے نبی کی دعوت پر خوشی سے نحن انصار اللہ کہہ کر دین الہی کی نصرت و تائید کا پرجوش وعدہ کیا تھا، وہ بھی ثابت قدم نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بجائے تثلیث کے من گھڑت عقیدہ کو اپنا لیا۔ حضرت مسیح نے حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی اور آپ پر ایمان لانے کی بار بار دعوت دی تھی، اسے بھی یکسر فراموش کر دیا۔ حضرت مسیح دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے شاگردوں کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے تھے، کیا اگر تم سے مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکم پر بھی عمل کرو گے؟ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ نے کیا کہا اپنے شاگردوں کو کہ اگر تم مجھ سے کیا کرتے ہو، محبت کرتے ہو تو میرے حکموں پہ بھی عمل کرنا۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ ابھی ابد تک ساتھ رہنے والا مددگار بجز خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کون ہے؟ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی ہے کہ میں ایک ایسی میں ایک ایسی شخصیت کا اللہ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ وہ
قیامت تک ابد تک وہ تمہارے ساتھ رہے گا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی کی تاکید ایک بار پھر حضرت مسیح کی زبان سے ملاحظہ ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار، وکیل یا شفیع تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ لیکن جب وہ سچائی کا روح آئے گا تو تم تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ انجیل کی یہ آیت تو اس آیت کا بالکل ترجمہ معلوم ہوتی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آگے ہے نا فاغرینا بینہم العداوہ، تو ہم نے بھڑکا دی ان کے درمیان کیا؟ عداوت اور بغض کی آگ۔ اغراء کہتے ہیں کسی چیز کو کسی پر چسپاں کرنا، مسلط کر دینا۔ ایک کچھ لگا ہوا ہو اور اس کے اوپر کچھ اور چپٹا دیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اغراء کہتے ہیں۔ ایک افسر ہو، ایک اور افسر لا کے اس کے اوپر کھڑا کر دیا جائے، مسلط کر دیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اغراء کہتے ہیں۔ جب انہوں نے ہدایت کی سیدھی راہ چھوڑ دی اور نفسانی خواہشات کی بھول بھلیوں میں پھنس گئے اور گمراہی کا اندھیرا چھا گیا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی یکجہتی اور اتحاد ختم ہو گیا۔ باہمی محبت و پیار کی جگہ بغض و عناد نے لے لی اور وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ایک دین کے ماننے والے مختلف فرقوں اور ٹولیوں میں بٹ گئے۔ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر اور ملاحد کہنے لگا، اور سیاسی طور پر ان کی رقابتوں نے انسانی خون کے دریا بہا دیے۔ ان کے سیاسی اختلافات، رقابتوں اور عداوتوں کی شدت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت پیش کیا جائے کہ اس ترقی یافتہ دور میں 20 سال کی قلیل مدت میں انہوں نے ساری دنیا کو 2 عالمی جنگوں میں جھونک دیا۔ کروڑوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو گئیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، اے اہل کتاب بے شک آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں جنہیں تم چھپایا کرتے تھے کتاب سے، ویعفو عن کثیر، اور درگزر فرماتا ہے بہت سی باتوں سے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تشریف لایا ہے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب ظاہر کرنے والی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور علم کامل کی دلیل ہے۔ باوجود امی ہونے کے آپ تورات اور انجیل کے ایسے مسائل اور احکام ظاہر فرما دیتے جنہیں علماء یہود و نصارہ ہمیشہ سے چھپاتے ہوئے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا رسول تمہاری ساری چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر نہیں فرماتا، بلکہ صرف انہی امور کا ذکر کرتا ہے جن کے اظہار میں کوئی دینی فائدہ یا مصلحت عامہ ہو۔ ویسے تمہاری دوسری خباثتیں جن کے اظہار سے بجز تمہیں رسوائی کرنے کے اور کوئی فائدہ نہیں، ان سے اغماض فرماتا ہے، ان کو نہیں ذکر کرتا۔ آگے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تشریف لایا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا کے بھیجا اور بشری لباس پہنا کے بھیجا۔ نور کو بشری لباس بنا کے پہنا کے بھیجا۔ تو یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے عقیدے کی وضاحت میں۔ امام المفسرین ابن جریر لکھتے ہیں کہ یعنی نور سے مراد یہاں ذات پاک محمد الرسول اللہ ہے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حق کو کیا کیا؟ روشن کر دیا، اسلام کو ظاہر فرمایا، شرک کو نیست و نابود کیا۔ حضور نور ہیں، مگر اس کے لیے جو اس نور سے دل کی آنکھوں کو روشن کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس نور مجسم کی تابانیوں اور درخشانیوں سے ہمارے آئین دل کو منور فرمائے اور اپنے محبوب کی غلامی اور محبت کی سعادت سے بہرہ اندوز فرمائے، آمین۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو نور فرما رہا ہے تو کسی کو کیا اعتراض؟ کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہ کہنا کہ نور سے بھی قرآن کریم مراد ہے درست نہیں، کیونکہ وہ عاطفہ تغیر پر دلالت کرتی ہے۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ کتاب مبین الگ ہے اور نور الگ ہے۔ نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔